اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 44 آیات تک تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 45 سے 60 آیات کی پہلے تلاوت پہ ترجمہ پہ تفسیر ہوگی۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَقَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سجدہ بھی ہے، تو بعد میں آپ سجدہ کر لیں۔ تو اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام کیا اور دن بنایا اٹھنے کے لیے، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناتی ہوئی، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر نہ شکری کرنا، اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے، تو کافروں کا کہنا نہ مان، اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، ایک میٹھا ہے نہایت شیریں، اور ایک کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے
بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیے، اور تمہارا رب قدرت والا اور اس کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں، اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانا، تو تم فرماؤ میں اس میں آپ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور وہی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار، جس نے آسمان اور زمین اور کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوار فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ بڑی مہر والا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس کے حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا۔ تو یہ جو ہے ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی 45 سے 60 کی تفسیر جو میں نے لکھی وہ میں بیان کروں گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو میری قدرت اور احسانات جو ہیں وہ یاد کرائیں کہ میں نے ان کے فائدہ کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے صبح صادق کا سایہ ان پر پھیلایا، جس میں نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے، اور اگر میں تم سے اس سایہ کو ایسے ہی ٹھہرا رکھتا، یعنی سایہ ہی رہتا، تو پھر کون تھا جو دن کی روشنی آگے لاتا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی احسان جو ہے وہ گنوا رہا ہے، اور اپنی جو تخلیقات اور قدرت اور صنائی اور اس کو سب بہت جگہوں پہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہے کہ صبح صادق ہوتی جو نہ اندھیرا نہ دن، تو اگر ویسے ہی رہتا تو پھر روشنی دن کی نہ ہوتا تو پھر کون لاتا روشنی؟ یا پھر جو ہے اس کے بعد پھر بنایا کہ یہ سایہ جو ہے پھر ویسے کا ویسا رہتا۔ تو سورج کا طلوع ہونا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اور اس کی ایک دلیل ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو سائے پھر سمٹنے لگتے ہیں، جو لمبے سائے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور روشنی پھیلتی جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی نشانی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے رات کو جو ہے اندھیرا بنایا تاکہ تم سکون کر سکو، اور دن کو بنایا کہ آپ دن کو اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرے اور اپنے کام کاج جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ بے حد اہم ہے کہ ہر ایک چیز، مگر دن رات خاص طور پہ اس کا شکر ادا کریں۔ اگر رات آتی ہے تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دن جو آپ کی نعمت کہا تھا، آپ نے اپنا رزق تلاش کیا اور کام کاج کیا اور عافیت سے دن گزرا، شکر ادا کریں۔ بس کو روٹین اگر بنا لیں میں بھی اور آپ بھی، میری اولاد، کہ جب رات ہوتی ہے تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے دن ہمیں عطا کیا، ہم نے بڑی نعمت ہے دن تیرا، اور عافیت سے گزرا، ہم نے اپنے کام عافیت سے کیے۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو پھر رات شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے رات دی تھی تو ہم نے سکون سے رات گزاری، اور نیا ہم فریش ہو گئے آگے تو اگلے دن کے کام کاج کے لیے، بلکہ تمہاری عبادت کے لیے بھی۔ تو یہ صبح شام کا یہ شکر ہے، یہ بے حد اہم ہے۔ جب یہ شکر آپ ادا کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا رجحان نیکیوں کی طرف ہوگا، بدیوں سے بچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ اور بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ صبح اور شام بہت اہم ہے یہ دونوں موقع، اور یہ دونوں موقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور احکام تجدید کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام آپ نے کتنے پورے کیے، شام کو کہ آج دن نمازیں پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے باقی احکام پورے کیے کہ نہیں کیے تو توبہ کرو، آئندہ کے لیے اصلاح کرو،
ایسے ہی صبح ہوتی ہے تو پھر ایک نیا عزم، نیا جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کے مطابق یہ صبح جو اگلا دن اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں، پھر شام کو شکر کریں کہ یا اللہ شکر ہے ہم نے کوئی برائی نہیں کی، ہم نے کوئی بدی نہیں کی پورے دن میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور توفیق مانگیں، یا کچھ غلطی ہوئی تو توبہ کریں۔ یہ دن رات شکر کا، توبہ کا یہ موقع ہے، تو یہ اس کو ایسے جو ہے اس کی تفسیر اور ایسے اس کو سمجھنا چاہیے۔ صرف پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے رات بنائی، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں سات چاند سو، نہیں ایسے نہیں، ایک ایک چیز میں حکمت ہے، وہاں ٹھہر کے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے ہم سے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں کہ اس نے رات کو اندھیرا بنایا اور تمہارے آرام اور نیند کے لیے اس کو اندھیرا کیا اور دن کو روشن کیا تاکہ تم اپنے کام اور رزق حاصل کرو۔ مزید وہی ہے جس نے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں، بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ایک مژدہ سناتی، ایک بشارت اور خوشخبری لاتی کہ انشاءاللہ بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ ہی کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کو کر رہا ہے؟ تو جس سے ہم آسمان سے پاک پانی کا مطلب ہے کہ پانی پاک بھی ہے اور چیزوں باقیوں کو بھی پاک کرتا ہے، ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں اس سے، یہ ہم پیتے ہیں، مویشی ہمارے پیتے ہیں، ہمارے کھیت وغیرہ زمینیں اس سے سراب ہوتی ہیں، چوپایوں کے لیے پینے کے لیے کام آتا ہے۔ اور جب بھی یہ واٹر سائیکل کا ذکر کیا کہ یہ ایک دائرے میں ہے، یہ جو دہرا رہے ہیں کہ کیسے سمندر سے بخارات اور پھر بادل اور پھر بارش اور پہاڑوں پہ برف اور پھر برف پہ کرنا اور واپس مدد، واٹر سائیکل کی بات ہے۔ تو یہ پھر ندیوں سے پانی، پہاڑوں سے پگھل کے برف ندیوں اور نالوں سے ہوتا ہوا اور پھر تمہارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، تمہارے کھیت جو مردہ ہو چکے تھے ان کو سیراب کرتا ہے یہ پانی نہروں ندیوں کا اور پھر بارش کا، اور پھر آخر میں سمندر سے جا گرتا ہے، پھر وہاں سے پھر بخارات اور پھر وہی سائیکل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے استعمال کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، کیا شکر کرتے ہو اس کا؟ شکر کرنا چاہیے نا، جب بھی بارش ہوتی ہے شکر کرتے ہیں ہم، ٹیکن فار گرانٹیڈ بہت چیزوں کو لیتے ہیں، ہر ایک چیز بارش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنی نعمت ہے یہ بارش، سردی آتی ہے تو اللہ کا شکر کریں کتنی نعمت ہے یہ موسم کا تبدیل ہونا، گرمی آتی ہے تو ہائے ہائے مت کریں خدا کے لیے۔ میں بہت دوستوں کو حالانکہ میں بہت زندگی گزاری عرب ملکوں میں جہاں سینٹرل اے سی ہر جگہ ہوتا تھا، کبھی اے سی کم ہے کوئی دوست، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی دوست آیا تو میں عموماً بہت کم رکھتا تھا یا بند اے سی، یا چلو بہت لو پہ رکھتا تھا۔ اوہو مبشر کیا ہوا، یہ کہاں اے سی کیوں نہیں چلاتے؟ میں نے کہا شکر کرو کہ اس کو دیکھو جس سامنے، کیونکہ میری فیلڈ پہ جابز ہوتی تھی، میں نے کہا ان کو دیکھو مزدوروں کو جو پتھر اٹھا کے تو اتنی شدید دھوپ میں جو سریا اٹھاتے ہیں اور وہ اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھ کے کم از کم تسلی کرو کہ تم کم اے سی میں ہو اور کمرے کے اندر ہو شیڈ میں۔ تو یہ ہمیں یہ سبق بچوں کو، اولاد کو بھی دینا چاہیے کہ گرمی آئے تو ہائے ہائے مت کرو خدا کے لیے، اگر پنکھا ہے نعمت ہے، شکر ہے اللہ کا، پنکھا نہیں بھی ہے تو سائے میں ہو، ان کو دیکھو جو باہر ہیں بغیر سائے کے شدید گرمی میں ہے، اور اے سی کی طلب، اے سی کے بغیر گزارا نہ ہونا، اگر اے سی نہیں تو پھر اس کا مطالبہ کرنا، یہ ناشکری کی ہی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پہ شکر کریں اور بہت زیادہ کی تمنا نہ کریں۔ ہمیشہ اے سی استعمال کرتے ہیں تو ان کا ضرور خیال رکھیں جو آپ کے ساتھ دو چار گلیاں چھوڑ کے باہر نالوں میں بیٹھے ہوئے جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں جن کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، تو اس لیے بہت احتیاط کریں، جہاں اے سی کی ضرورت نہیں ہے وہاں مت چلائیں۔ اے سی ان کے لیے ہے جہاں 50 ڈگری اور پلس ٹیمپریچر ہوتا ہے، 30 35 40 تک بھی، جیسے لاہور ہے اور ایسے سینٹرل پنجاب ہے، یا کوئی ضرورت نہیں ہے اے سی کی، بے حد شدید گرمی ہے کہیں ان کے لیے تو چلو پھر بھی ہے، پر وہ بھی نہیں، یہ تو ایک 10، جب اے سی نہیں تھے تو گزارا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی صحتیں زیادہ اچھی تھی جب اے سی نہیں تھا۔ اے سی کے بہت نقصانات ہیں، ہیٹنگ کے بھی بہت نقصانات ہیں،
جب ہیٹنگ کرتے ہیں گیس سے تو آپ کی تو آکسیجن ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، جی وہاں اور بیانوں میں کہہ چکا ہوں۔ ہیٹنگ اور یہ آپ کے جوڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اے سی بھی اور ہیٹنگ بھی، دونوں آپ کی صحت اور جوڑوں اور آپ کے بچوں کے لیے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ مکان بنایا، بچے ابھی بہت ہی چھوٹے تھے، بالکل کوئی 2 سال 5 سال ایسے چاہ، تو میں نے ان کے کمرے میں اے سی کا وہ جو ہوتا ہے کھڈا یا وہ جو اوپننگ ہے اے سی کی، میں نے چھوڑی نہیں تھی، بند کر دی تھی۔ میں نے کہا مطالبہ ہی نہ ہو کہ اے سی کے بغیر یہ گزارا کریں، تو اے سی کے بغیر ان کی صحت ماشاءاللہ اچھی رہی، زندگی اچھی گزری۔ تو یہ مثال ہے، حالانکہ میں افورڈ کر سکتا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر بھی میں نے نہیں بنایا، بیگم کے کمرے میں بنایا کیونکہ وہ باہر سے آتی تھی تو اس کو کوئی بلڈ پریشر بھی تھا، تو چلو کبھی وہ بھی کبھی کبھی چلاتی تھی سر، اس لیے یہ احتیاط کریں، ان کا خیال کریں جو اے سی کے بغیر ہیں، جب اے سی چلاتے ہیں ضرورت نہیں تو مت چلائیں، پیسے سیو کریں، انرجی سیو کریں، اور سیو کر کے غریبوں میں دیں، ان کو دیں جن کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم میسج ہے، تو میں کہتا رہتا ہوں اپنے، خود تو میں کوشش کرتا ہوں، بہت کم، میں استعمال ہی نہیں کرتا اے سی یا ہیٹنگ، یا کروں تو کوئی مہمان آ جائے تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو ہمارے احسانات ہیں ان کو نہیں مانتے اور نہ شکری کرتے ہیں، بہت اہم ہے کہ یہ احسان اتنے اوپر گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو احسانات کو مانتے ہی نہیں ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور جگہوں پہ جیسے آیا سورہ رحمان میں کہ یہ تو میری نعمتوں کو ماننے کی بات، تو شکر کرنے کا تو بات کی بات ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں اور شکر نہیں کرتے، بار بار یہ سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اس لیے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رک رک کے جہاں آیتیں آتی ہیں کہ انسان نہ شکر ہے، وہ رک جائیں وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جتنی ناشکریاں پہلے کی ہیں اس کی توبہ مانگے۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کی، یا شکر نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر چھوٹی بڑی بستی کے لیے ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، یعنی ہر چھوٹی بڑی بستی میں ہم نبی بھیجتے، مگر ایسے ہماری حکمت نہیں، ہم جو مرکزی مقام ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی آبادیاں، وہاں بھیجتے ہیں تاکہ وہ پیغام پھر چھوٹے لوگ آبادیوں والوں تک بھی پہنچائے۔ تو یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو قرآن کی آیات سے ہدایت جو ہے وہ کرتے رہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یعنی قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، اس کو بڑا جہاد کہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن کی کتنی اہمیت ہے، سیکھنا سکھانا۔ تو کیوں نہیں یہ غور کرتے اس بات پہ، اور اللہ کی قدرت پر جس نے دونوں سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، یہ بھی یہاں بھی آیا اور جگہوں پہ بھی آیا کہ سمندر جو ہے دو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، مگر ایک طرف کا پانی بہت میٹھا ہے، دوسری طرف کا بہت کھارا ہے اور کڑوا ہے۔ پھر وہ اس نشانی کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے، جس نے پانی جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان کو بھی پانی سے بنایا، یعنی منی سے بنایا، اور اپنی تخلیق جو انسان کی ہے اس پہ بھی کیوں نہیں غور کرتے، یہ کون ہے جو اللہ کے سوا جس نے پیدا کیا ان کو، اور ان کے سسرالی رشتے جو بنائے تاکہ ان کی نسلیں جو ہے وہ آگے پھیلیں، ان کا محبت اور پیار اور اپنے خاندان سے ہٹ کے دوسروں میں بھی بٹے۔ اور پھر یہ اللہ کی قدرت کا یقین کیوں نہیں کرتے، یہ سب جو باتیں بتائیں، اور اللہ کے سوا پھر ایسوں کو پھر پوجتے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، جن کے پاس کوئی برا بلا یہ نہیں کر سکتے کسی کا بھی، نہ اپنا نہ کسی اور کا، وہ تو خود مخلوق ہے میری، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور کافر بتوں کو پوجا کر کے یا آخرت کا انکار کر کے شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، اصل میں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو اپنا دوست بنائے، انہوں نے شیطان کو دوست بنا لیا۔ آپ کو ہم نے صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ انہیں خوشخبری دو جنت کی، اگر یہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ جو ایمان نہ لے کے آئیں اور آخرت کو جھٹلائیں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، ایمان اور آخرت کا یقین، پختہ یقین یعنی۔ اور انہیں یہ بھی فرماؤ کہ آپ اس ہدایت کے عوض ان سے کچھ اجرت نہیں مانتے، آپ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پا لیں، ایمان لے آئے اور جنتوں کے وارث بن جائیں،
اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر لینے والا۔ جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یہ شارٹ ورسز جو ہے ان میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کام کو، میں دیکھ رہا ہوں کون گناہ کر رہے ہیں اچھے کام، یہ صرف ایسے دیکھنا اور سننا اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، یہ سخت تنبیہ ہے، یہ تنبیہ کے الفاظ ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا باس صاحب کو بلا کے کہہ رہے کہ ہاں میں نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بھائی اتنا کہہ دینا کافی ہے، اور بہت سخت تنبیہ ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں ہم جب اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہاں میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو آپ نہ پڑھ کے تو ہم تو گزر جاتے ہیں آگے، کبھی غور کیا وہاں ٹھہر کے کہ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہے حساب ہوگا اس کا تمہارا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اور قدرتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنی خواہشات جو ہے ان کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے، صرف بتوں کو ہی نہیں پوجتے بلکہ میرے حکام کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمینوں جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر استوار ہوا جیسا اس کی بلند شان کے مطابق ہے، لائق ہے۔ اور یہ کسی جاننے والے سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں پوچھیں، یعنی ان کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس یہ بیٹھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی وہ بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا شکر کرنا اور ساری یہ ان کے پاس بیٹھیں جو علم والے ہیں تاکہ ان کو علم ملے۔ اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمان کون ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ رحمان جس کی باتیں کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بولو کہ رحمان وہ ہے جس کا میں سجدہ کرتا ہوں، تم بھی اس کا سجدہ کرو اور ایمان لاؤ۔ تو یہاں پہ یہ تفسیر ختم ہوتی ہے ان آیات۔